بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل سورہ اسرا 15واں سپارہ اس کی آیت نمبر 110 قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ یہ آیت پڑھ کر سوئے۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ آیت نمبر 110 سیکنڈ لاسٹ آیت سورہ بنی اسرائیل کی، یہ پڑھ کر سوئے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کے مکان میں چور آن گھسے اور مکان میں جو کچھ تھا سب اٹھا کر سمیٹ لیا، کندھے پہ رکھا، باہر نکلنے کے ارادے سے دروازے کی جانب بڑھا مگر دروازے کو بند پایا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑا پریشان ہوا۔ وہ سمیٹا ہوا سامان وہ کندھے پہ اٹھایا، وہ سامان واپس اپنی جگہ پہ رکھا اور پھر دروازے کی طرف چل پڑا تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کی نیت پھر بدل گئی، بگڑ گئی۔ اس نے پھر دوبارہ سامان کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا اور چلنے لگا، دروازے کی طرف بڑھا۔ جب دروازے پہ پہنچا تو پھر دروازے کو بند پایا، نکلنے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند تھا، کہیں سے بھی وہ نکل نہ سکا۔ 3 مرتبہ ایسے ہی یہ واقعہ ہوا اور ادھر یہ صحابی کی آنکھ کھلی اور یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، بستر پہ لیٹے لیٹے۔ اس حیرت انگیز افات اور سلامتی کو دیکھ کر پہلے تو وہ ہنسے، وہ صحابی رسول، پھر چور سے کہنے لگے، میاں میں نے تو اپنے پورے مکان کی حفاظت کا سامان کر رکھا ہے، انی احسنت بیتی، میں نے اپنے مکان کی حفاظت کا سامان بندوبست کر رکھا ہے، پھر چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ چنانچہ وہ چور ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹ گیا۔ یہ واقعہ، یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ بات سبل الہدی والرشاد کتاب ہے، اس سے لیا گیا اور اس آیت کا پڑھنا تمام چوروں کی چوری سے، تمام ڈکیتوں کی ڈکیتی سے، تمام حاسدین کے حسد سے، تمام فاسدین کے فساد سے، تمام ظالمین کے ظلم سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ چوری اور ڈکیتی کا جہاں پہ خطرہ ہو، آیت الکرسی تو ہے ہی ہے، اس سے بڑا حفاظتی بند تو کوئی ہے نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام، تابعین تبع تابعین، بزرگان دین، سلف صالحین اور اسلاف نے قرآن پاک کو تفسیر کی صورت میں، تشریح کی صورت میں، ہر طرح سے دینی اور دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اس کے ایک حرف سے لے کر اس کے الفاظوں تک، اس کی جزوں تک، اس کی آیتوں تک، اس کی صورتوں تک، ہر ایک کو اپنے عمل میں لایا اور زندگی دنیا کی اور آخرت کی کامیاب بنائی۔ لہذا جو کوئی اپنے گھر کی، اپنی جان کی، اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتا ہو کہ وہ چوری چکاری سے، ڈکیتی سے، نقب زانی سے محفوظ رہے، تو بستر پر جاتے ہی آیت الکرسی کے ساتھ اس آیت کا بھی ورد کیا جائے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى،
ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، پارہ نمبر 15 ہے، اس کی آیت نمبر 110 ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ اس کو اگر پڑھا جائے اپنے ہر مقصد کے لیے، حفاظت کے لیے، چوری چکری اور ڈکیتی سے محفوظ رہنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ رات، اس کا وہ سامان، اس کا وہ بیوی بچوں مال و عیال کی حفاظت کے لیے یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو اونچی آواز سے، یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے سو اس کے بہت ہی اچھے اچھے نام ہیں۔ اور نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھیں اور نہ ہی بالکل چپکے چپکے سے پڑھیں، ان دونوں کے درمیان ایک طریقہ اختیار کر لیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ آیت شریف کے بارے میں یہ فرمایا، وَهُوَ أَمَانٌ مِّنَ السِّرْقَةِ وَهُوَ أَمَانٌ مِّنَ السِّرْقَةِ، یعنی اس کے ذریعے سے چوری سے حفاظت اور سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین، قرآن کی سب سے زیادہ بہترین اور اچھی تفسیر کرنے والے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم علمہ التأویل، اللہ اس کو قرآن کا علم، اس کی فہم، اس کو فراست، اس کی تعویل، اس کی تفسیر، اس کی ہر چیز عطا کر۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت شریفہ کے بارے میں یہ فرمایا، وَهُوَ أَمَانٌ مِّنَ السِّرْقَةِ، چوری چکیری ڈکیتی نقب زانی سے یہ آیت امن اور سلامتی عطا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پڑھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔